सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन के मुतालिका विंग्स ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने की तजवीज़ दे दी। फाइल तैयार करके कमीशन को भिजवा दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुतलका विंग्स ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने की तजवीज़ दे दी। फाइल तैयार करके कमीशन को भिजवा दी गई है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा। सेशन कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई की 3 साल की सज़ा और 5 साल के लिए नाअहली के बाद जो फैसला था वो इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जो मुतलका विंग्स हैं उन्होंने एक तरमीम और एक समरी जो है वो तैयार की है, जो कि कमीशन को भिजवाई है, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो अब सदारत के अहल नहीं रहे, उनको पार्टी जो चेयरमैनशिप है उससे हटाया जाए। इस हवाले से अब कमीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बैठेगा और वो इस चीज़ का फैसला करेगा कि जो रिपोर्ट उनके सामने आई है कि चेयरमैन पीटीआई को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया जाए या नहीं। इस हवाले से अब जो कमीशन का जो है वो फैसला करेगा, मगर जो तजावीज़ और जो सिफारिशात आई है वो यही आई है कि चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, चूँकि गुज़श्ता रोज़ तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा और 5 साल के नाअहल करार दिया गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैनशिप से हटाने की फाइल तैयार करके भिजवा दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने के फैसले के क्या असरात होंगे? कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट की दफा 205 के तहत ये फैसला देना पड़ेगा या दिया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जिस शख्स सजा हो जाए तो वो पार्टी का कोई ओहदा रखने का मिजाज नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब को 3 साल की सजा दे दी गई है एडिशनल सेशन जज की तरफ से, तो अब वो चूंकि सजा याफ्ता हैं, तो जो इलेक्शन की जो एक्ट की जो दफा 205 उसमें ये लिखा हुआ है कि वो ऐसा शख्स जो सजा हो जाए वो किसी पार्टी का ओहदेदार नहीं हो सकता। तो उसी दफा 205 के तहत इनको पार्टी की चेयरमैनशिप के बारे में इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहा है या करने वाला है। तो पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने फैसला दिया था कि इमरान और नवाज शरीफ साहब जो है वो चूँकि सजा याफ्ता हैं, तो वो किसी पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते, ना वो किसी को टिकट दे सकते, ना दस्तखत कर सकते, ना किसी पॉलिसी मैटर पर कोई फैसला कर सकते हैं। ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें। 9 मई की मनसूबाबंदी की मुबैना ऑडियो ने तहलका मचा दिया। शमशान बुखारी के 9 मई वाक़यात से मुतालिक हौलनाक इंकशाफात। कहा 3 रोज़ पहले पीटीआई कोर कमेटी का इजलास रखा गया। इजलास में शहरियार आफरीदी और कासिम सूरी मौजूद था। शमशान बुखारी ने मुराद सईद को सबसे गंदा इंसान करार दिया। कहा इजलास में डिज़ाइन किया गया कि जो एहतजाज करना है फौजियों के खिलाफ करना है। ये बात चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद की है। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी दी। ओके, ये फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ वो ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੋਂ ਸਿਆਰ ਬਣਾ ਹਾਂ ਸੂਰੀ ਸੀ, ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा मेरी सच्ची गल तबीयत ठीक ना ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और सुबह ते मैं क्या पा मैं ते उगाड़िया तो मैं नहीं आ सकता ऐसा मेरा मैं क्या मैं ते उगाड़िया मैं ते बह गए उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी क्या हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने करी साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ। सियासी जमातों के साथ दीगर स्टेक होल्डर्स को भी मैसाक जमहूरियत का हिस्सा बनना होगा। हमें फैसला करना है कि वापडा को वफाकी वजीर चलाएगा या चीफ जस्टिस। इदारों को अपने दायरे में रखने के लिए कवायद बनाना होंगे।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو مکافات عمل قرار دے دیا۔ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے، ان کے ساتھ بھی، مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا جس میں ہم آخری کار آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کیا وابڈا جو ہے، خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے، اپنا تو مکافات عمل ہے، وفاقی وزیر ہے وہ چلائے گا یا سپریم کورٹ کا کسی چیف جسٹس چلائے گا۔ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی، مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت میں ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب میں افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کلمہ پر بننے والی دنیا کی دوسری ریاست ہے۔ یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ اسلام امن کا دین ہے، اسے دہشت گردی کی بھینٹ چڑھانے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہیں ہموار، چین کے بعد سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آنے کو تیار۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے وفد کی آمد پر بھرپور تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی اپیکس کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے، اویس کیانی سے جان لیتے ہیں۔ اویس، بتائیے گا اس اجلاس کا حوالہ۔ جی بالکل، جو ایس آئی ایف سی کی جو اپیکس کمیٹی کا یہ تیسرا اجلاس تھا جس میں آرمی چیف، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اس کے ساتھ وفاقی وزراء جو ہے وہ اس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو مختصر ترین وقت میں جو ہے ایس آئی ایف سی کی جو اپیکس کمیٹی کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہا، اور اسپیشلی طور پر جو سیمینارز اور منصوبوں کے جو افتتاح کے حوالے کے سے جو چیزیں جو معاملات سامنے آئے ہیں اور اس کی بعد کی جو پیش رفت ہے اس پر اطمینان کا اظہار کیا، اور کچھ پروجیکٹس ہیں جن کی حتمی منظوری دی گئی ہے، جو سرمایہ کاروں کی طرف سے جو یہاں پر ان جو توانائی اسپیشلی طور پر معدنیات، آئی ٹی اور زراعت کے حوالے سے جو شعبے ہیں ان میں جو ہے کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں جن کی حتمی منظوری دی گئی ہے اپیکس کمیٹی کی طرف سے۔ اور سب سے اہم جو بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ اب پاکستان کا دورہ کر رہا ہے ایس آئی ایف سی ہی کے چینل کے تھرو، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے مکمل طور پر کامیاب بنانے کے حوالے سے جو ہے آج اس پر اتفاق ہوا ہے، اور ایس آئی ایف سی کے اپیکس کمیٹی نے یہ بات، یہ توقع ظاہر کی ہے کہ جو نگران جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں بھی یہ جو ایس آئی ایف سی کی جو کارکردگی جو ہے، جو ان کی جو رفتار ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے امید کا اظہار کیا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی جو اپیکس کمیٹی ہے اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے جس میں آرمی چیف کی خصوصی طور پر جو ہے وہ توجہ تھی، اور ان کے ایک اہم جو ہے وہ پوائنٹس تھے اسپیشلی طور پر معدنیات کے حوالے سے، اور اسپیشلی طور پر جو آئی ٹی سیکٹر ہے، زراعت کے حوالے سے، اور ان کی جو پوائنٹس ہیں ان کو سراہا بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی سراہا گیا۔ بہت شکریہ اویس، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل معاشی ترقی کا روڈ میپ ہے۔ آرمی چیف نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا معروف چینی بینکوں اور کمپنیوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب، کہا چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے معاشی منظر نامے میں تبدیلی آئی ہے۔ We celebrated our decade of CPAC under Belt and Road, a very innovative and visionary vision of President Xi Jinping. Now we are entering into the second phase of CPAC. Now we will dovetail this with SIFC. Includes federal government and provincial governments, and it will include our institutions, particularly the institution of Pakistan Army. وزیر اعلیٰ محسن نقوی پنجاب میں زرعی اور صنعتی انقلاب کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وفد کے ہمراہ بخارا میں ایگرو کلسٹر کا دورہ کیا۔
انہوں نے کپاس کی زیادہ پیداوار دینے والے پودوں کا معائنہ کیا۔ گارمنٹس انڈسٹری کے دورے پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ملبوسات کی تیاری کے عمل کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پنجاب اور ازبکستان میں زرعی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں۔ ازبکستان سے تعلقات پنجاب میں زرعی انقلاب پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ سیاست نہیں، صرف کھیل۔ سیاسی اور ذاتی مفادات سے مبرہ کھیل کے میدان میں پاکستان کا سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ۔ پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، تاہم بھارت کی ہٹ درمی برقرار رہی، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی بھارتی رویے کو معتصبانہ قرار دے دیا۔ کھیلوں میں بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آیا، لیکن پاکستان نے تمام تر سیاسی عداوتیں بھول کر ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت نے ایشیا کپ کے لیے اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ کھیل اور سیاست کو الگ رکھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی پاک بھارت تعلقات انٹرنیشنل سپورٹس کی راہ میں حائل نہ ہونے کی حمایت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے، فیصلہ تعمیری اور ذمہ دارانہ رویے کا عکاس ہے۔ ورلڈ کپ کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم کی سلامتی بارے گہری تشویش ہے، خدشات آئی سی سی اور بھارتی حکام تک پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ آئی سی سی ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے بھارت میں کھیلا جائے گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر انضمام الحق چیف سلیکٹر مقرر، ان کی پہلی ذمہ داری افغانستان کے خلاف ٹیم کی تشکیل ہوگی۔ انضمام الحق پہلے بھی قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر رہ چکے، 2017 میں چیمپئن ٹرافی جیتنے والی ٹیم انہوں نے منتخب کی تھی۔